صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت نشان تو کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں جیسے نوازے ایسے نوازے کہ بندہ دنگ رہ جائے، عقلیں حیران ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے چند کھجوریں عطا فرمائیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا یہاں سے دعا ہوگی کام بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کو اکٹھا کر کر دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر خالی نہ کرنا، یعنی ہاتھ ڈالنا، کھجور نکال لینا، اس توشے کو الٹ نہ دینا کہ ساری کھجوریں باہر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو دن نہیں، 10-15 دن نہیں، 2-4 سال نہیں، 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے تھے مگر وہ ختم نہ ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی کو اپنی کمر سے باندھ رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی ان کی کمر سے کٹ کر کہیں گر گئی۔ اس تھیلی ضائع ہونے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھر صدمہ رہا اور افسوس رہا، چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن نہایت رقت انگیز اور درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے: لِلنَّاسِ ہَمٌّ وَلِيَهْمَّانْ بَيْنَهُمْ هُمُّ الْجُرَابِ وَهُمُّ الشَّيْخِ عثمان۔ لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور میرے لیے دو غم ہے، یعنی لوگوں کا ایک غم کیا تھا؟ وہ شیخ عثمان کا غم تھا، اور میرا دوسرا غم اس تھیلی کا غم ہے۔ کیوں؟ تھیلی بھی تو بارگاہ رسالت سے ملی تھی، تو تھیلی چھوٹ گئی تو اس تھیلی کے چھوٹنے کا بھی غم ہو رہا ہے کہ تبرک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اوصاف سے نوازا۔ مردوں کو زندہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طاقتور ہونا، عقل مند ہونا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش اخلاق ہونا، حسین و جمیل ہونا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ بھئی کسی آنکھ نے نہ دیکھا تو ہو سکتا ہے آنکھوں کا قصور ہو کہ وہ آنکھ کسی اور حسین تک نہیں پہنچی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور خدا کی قسم آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ارے آنکھ کا کوئی نقصان تو ہو سکتا تھا کہ آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ آنکھ کے نقصان کو ایک طرف رکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی شان رفعت نشان اور آپ کے مقام عالی شان کا کیا ہی بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ وصف ہے، یہ وصف ہے، اس شخص کی یہ خاصیت ہے، 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 اور یہ خاصیت ہے، اور یہ خاصیت ہے، اور یہ خاصیت ہے۔ اب خاصیت یہ بیان کرتے 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 خاصیت بیان کرنے والا کہیں تو رکے گا، کہیں تو اس کو بریک لگے گی، لیکن جب پیارے آقا کی خاصیتوں کا بیان ہوتا ہے، اوصاف مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے، کمالات مصطفیٰ بیان کیے جاتے ہیں، تو شاعر کو، سرکار اعلیٰ حضرت جیسے شاعر کو یہ کہنا پڑتا ہے، تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہیں بری. اب یہاں ختم ہو گئے اوصاف, یہاں تنہائی ہو گئی یا انتہا ہو گئی یا اختتام ہو گیا ان اوصاف کا. میرے آقا آپ کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ عیب بھی نہیں رکھا کہ وہ ختم ہو کر تنہا ہو جاتے ہیں. آپ کے ذات عیوب سے پاک ہے اور آپ کے اوصاف بھی عیب سے پاک ہیں کہ وہ اوصاف شمار کرنے والا شمار کرتا جائے, شمار کر نہ پائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ